الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بخشنے والا مہربان ہے. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم. بخشنے والا مہربان ہے. مالک یوم الدین. قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم. نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا. ولا الضالین. اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے. قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد. اللہ بھی لم نہ کوئی اس سے پیدا ہوا. ولم اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان ربی العظیم. پاک ہے میرا رب عظمت والا. سبحان ربی العظیم. پاک ہے میرا رب عظمت والا. سبحان ربی العظیم. پاک ہے میرا رب عظمت والا. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ سر.
اب میں قرآن پاک کے ترجمے اور اس کی تفسیر کے لیے دعوت دیتی ہوں سر محمد ادریس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہم جو چیزیں پڑھ چکے ہیں پہلے ہم انہیں آج دہراتے ہیں، پھر آگے کی چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذالکہ کا معنی ہم نے سمجھا تھا کہ یہ اصل میں اس کا معنی وہ ہے، لیکن یہاں جس جگہ استعمال ہو رہا ہے اس کے مطابق یہ کے معنی دے رہا ہے۔ الکتاب، کتاب اردو میں بھی کتاب کہتے ہیں، لا ریب نہیں ہے کوئی شک، فی ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے۔ لام ہم پہلے سورہ بقرہ فاتحہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیے کے معنی دیتا ہے کسی چیز کے لیے۔ للمتقین، متقین کے لیے، متقین یعنی اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگار۔ اور پھر اگلی آیات میں ان متقین کا تعارف کرایا گیا ہے، ان کی صفات بیان کی گئی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی بن دیکھی اندیکھی چھپی ہوئی چیزوں پر، جو کل آپ سے بات عرض کی تھی، مثلاً جیسے جنت ہے، جہنم ہے، یعنی وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں چیزیں بتائی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے، رَزَقْنَاهُمْ، دیا ہم نے، یعنی جو چیز ہم نے انہیں دی ہے، جو مال و دولت، جو رزق، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں اسے وہ استعمال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، یعنی قرآن پاک پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہاں تک بات ہوئی تھی۔ یہ چار صفات ان کی ذکر ہو گئی، پانچویں صفت، پانچویں خصوصیت ان کی ذکر فرمائی گئی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر۔ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ زندگی جب ہم ختم کرتے ہیں، موت آ جاتی ہے، تو انسان ختم نہیں ہو گیا، بلکہ ابھی یہ منتقل ہوا ہے۔ اسی لیے ہم اردو میں بھی جب بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، تو وہ اس عالم سے منتقل ہوا ہے۔ آگے درمیان میں ایک کچھ وقفہ آئے گا، یعنی جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں، جو موت کے بعد اور دوبارہ اٹھائے جانے کے درمیان، قیامت کے بعد جب سب کو ایک نئی زندگی عنایت فرمائی جائے گی، اسے آخرت کہتے ہیں، جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے، جہاں پر انسان کو اس کے سارے اعمال کا پوری طرح حساب کتاب دینا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اس کے لیے یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یعنی اس نے زندگی میں کیا کیا۔ یہ زندگی دنیا کی جو ہے یہ امتحان گاہ ہے، یہاں جو کچھ کرے گا اس کے مطابق قیامت کے بعد جب یہ آخرت آئے گی، زندگی، دوسری زندگی سے ملے گی، تو وہاں اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملات ہوں گے، اور
اب یہ اگر غور کیا جائے تو یہ جو پچھلی آیت میں کہا تھا کہ وہ غیب پر ان دیکھی بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، تو اس میں آخرت بھی تو شامل تھی، ہم نے تو نہیں آخرت دیکھی، اور اس میں وہ چیز بھی آ گئی تھی، لیکن اس کو خاص طور پہ الگ کر کے یہاں جو ذکر کیا گیا ہے، تو مفسرین کہتے ہیں اصل میں یہ اس لیے الگ سے کر کے اس کو ذکر کیا گیا کہ یہی وہ بنیادی اور انقلابی عقیدہ ہے جو انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، جو انسان کو گناہ کرنے سے روکتا ہے اور نیکی کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، کیونکہ جب اسے پتہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے میں جہاں جو کچھ کر رہا ہوں، یہ ساری آگے قرآن پاک میں اس کی تفصیلات آتی رہیں گی کہ انسان کے اعمال کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، ہر طرح سے اس کو وہاں مطمئن کیا جائے گا، دکھایا جائے گا لکھا ہوا بھی، اور اللہ نے کہا ہے کہ ہم ذرہ ذرہ جو یہ کام کرتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی جس نے کوئی خیر کی ہے یا ذرہ برابر بھی جس نے کوئی برائی کی، ہم دکھا دیں گے۔ تو انشاءاللہ وہ تفصیلات بھی آپ سے ہم عرض کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ تو وہ جب یہ آخرت کے عقیدے کو سمجھتا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں یہاں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا وہ ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ اب اگر گناہ کرنے لگا ہے تو اسے پتہ ہے کہ بھائی گناہ اگر کیا تو لوگوں سے تو میں چھپا سکتا ہوں، اللہ سے نہیں چھپا سکتا، اور اللہ سے میں اس گناہ کو نہیں چھپا سکتا، نتیجتاً کیا اللہ کے ہاں جا کے مجھے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور اسی طرح اگر میں نیکی کروں گا تو ممکن ہے ظاہری طور پہ وقتی طور پہ مجھے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو، لیکن حقیقت میں وہ ضائع نہیں ہوگی کبھی بھی، وہ جا کے اللہ کے ہاں مجھے اس کا انعام ملے گا۔ یہی وہ انقلابی عقیدہ ہے جو پورے معاشرے کو بدل دیتا ہے اور انسان کو اپنی اصلاح کرنے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک چلانا ہے، کوئی یعنی روکے یا نہ روکے مجھے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کا یقین اور جس کا استحضار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کروا دیا، اور انقلاب برپا ہو گیا۔ آپ نے لوگوں کو، کوئی نئے لوگ تو نہیں آپ لے کے آئے تھے، وہی لوگ تھے جو اس معاشرے میں رہتے تھے، جب وہ مسلمان ہوئے اور انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ ہم جو کچھ زندگی گزار رہے ہیں اس زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہی زندگی ہے، بلکہ یہ تو اصل میں ہم جو کچھ یہاں کر رہے ہیں یہ اس کا ہم کچھ بو رہے ہیں، ہم کسی اور زندگی کے لیے کمائی کر رہے ہیں۔ تو جب صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو انقلاب برپا ہو گیا، وہ لوگ ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں، جو کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے آج وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے اور اپنی جان کی قربانیاں دینے لگ گئے، ایک دوسرے کے لیے اثار کرنے لگ گئے، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو گئے، اپنی زندگی بدل گئی، نیکی کی زندگی گزارنے لگ گئے۔ تو یہ انقلابی عقیدہ ہے بہت بڑا جو معاشرے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اب بھی قیامت تک کے لیے لوگوں میں اگر اصلاح کرنی ہے، چاہے اپنی ذاتی زندگی ہو چاہے معاشرے پورے کی، تو اس میں سب سے اہم کام یہی ہے کہ انسان کو یہ یقین دلایا جائے، اسے سمجھایا جائے، پوری طرح اس کے دل و دماغ پہ یہ بات واضح ہو جائے اور مستحضر رہے اسے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس اللہ کے سامنے مجھے حاضر بھی ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اس نے مجھے پیدا کر دیا ہے اور بس میں نے یہاں رہنا ہے اور کھانا پینا ہے اور مر جانا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نے جو نظام رکھا ہے میرے لیے وہ یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد مجھے ختم ہونے کے بعد دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا، اور اس زندگی میں پھر مجھے اپنے اس زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں بتانا ہوگا، اور پھر اس میں میرے لیے وہاں فیصلہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا ہے اور تمہارے لیے اب کون سی جگہ ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، اور پھر وہ زندگی دائمی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو جب یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، پھر اس کے لیے کوئی پولیس، کوئی ادارہ، کوئی لوگ نہیں چاہیے ہوتے جو اسے گناہ سے روکیں یا اس کو نیکی کرنے کے لیے مجبور کریں، یہ عقیدہ خود اسے مجبور کرتا ہے۔ تو پانچویں صفت ان کی بتائی کہ وہ بالآخرت ہم یوقنون، خالی یہ بھی نہیں کہا کہ وہ اس پر ایمان لا کر یقین رکھتے ہیں،
یہ یقین ہی کی بات تھی جو میں نے اتنی تفصیل آپ سے عرض کی کہ یقین اسے ہو پوری طرح کے مرنا ہے، مرنے کے بعد مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے ختم ہو جانا ہے، بلکہ میں نے دوبارہ اٹھنا ہے، اور وہ ایک زندگی آئے گی جس میں مجھے سارا حساب کتاب بھی دینا ہوگا، اور اس کے مطابق پھر میرے لیے فیصلہ بھی ہوگا۔ جب یہ 5 صفات بیان کر دی گئی تو اب فرمایا گیا اولئک، یہ لوگ ہیں، یہ جن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ قرآن پاک کو مانتے ہیں، پچھلی کتابوں کو مانتے ہیں، اور آخرت کا یقین رکھ، یہ لوگ اولئک علی ھدی من ربہم، اعلیٰ پر ہدن، ہدن ہدایت پہلے بھی لفظ گزر چکا ہے، اہدنا الصراط المستقیم میں بھی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں ہدایت پر، من سے رب، رب کا لفظ بھی پہلے گزر چکا ہے، اللہ تعالی پالنے والا، پروردگار، اپنہم، اپنے رب کی طرف سے، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، یعنی یہ ہے جنہیں ہدایت ملی ہے، جنہیں جو صحیح راہ پر ہے، کہ انہوں نے اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کر لیا ہے، اپنی عبادات کو بھی ٹھیک کیا ہے، اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کیا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ کہ اولئک اگر یاد ہو گیا کہ یہی لوگ یا وہی لوگ یا جیسے ضرورت ہے، تو اب دوبارہ آ گیا اولئک، ہم بھی دوبارہ آ گیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، مفلحون کامیاب ہونے والے۔ فلاح کا لفظ جو ہے یہ اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے، اردو میں اتنا بڑا لفظ نہیں ہے جس کے ذریعے اس کے صحیح معنی سمجھ آ سکے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کامیاب ہونے والا، دراصل فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد کسی قسم کا کوئی غم نہ ہو، یعنی دنیا میں اگر انسانوں کو بہت بڑی بھی کوئی چیز مل جائے، حکومت بہت بڑی مل جائے، تو اس میں بھی بہت سی پریشانیاں، خود اس حکومت کے چھن جانے کی پریشانی بہت بڑی ہوتی ہے، سازشوں کی پریشانیاں، بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو وہ آخرت ہی ہے، جنت ہی ہے جو اصل میں کامیابی کی جگہ ہے، جہاں پر کوئی غم، کوئی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور یہی لوگ ہیں اصل میں کامیاب ہونے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ سر۔ آج کے پیغام کے لیے میں دعوت دیتی ہوں عسکریہ کالج گرلز ونگ صدر کیمپس کی سال اول کی طالبہ لائبہ عاشق کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آج کے میسج کا عنوان ہے بہروپ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا اور اس نے کہا کہ باوجود اس کے کہ آپ رنگ و رامش گانے بجانے کو برا سمجھتے ہیں شہنشاہ معظم، لیکن میں فنکار ہوں اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں بہروپیہ ہوں۔ میرا نام کندن بہروپیہ ہے، اور میں ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں کہ آپ کو جو اپنے علم پر بڑا ناز ہے دھوکہ دے سکتا ہوں، اور میں دھوکہ دے کر بڑی کامیابی کے ساتھ نکل جاتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، تمہاری بات وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، میں تو شکار کو بھی بیکار کام سمجھتا ہوں، یہ جو تم میرے سامنے دعویٰ کر رہے ہو اس میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے کہا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں، اپنا جواب نہیں رکھتے، میں بھیس بدل کر دکھاؤں گا، آپ پہچان کر دکھائیے۔ تو شہنشاہ نے کہا، منظور ہے۔ اس نے کہا، حضور آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کے دینے دار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے نہ پہچان سکے تو میں آپ سے 500 روپے لوں گا۔ شہنشاہ نے کہا، شرط منظور ہے۔ اسے پتا چلا کہ اگلے سال شہنشاہ مرہٹوں پر حملہ کرے گا، چنانچہ وہ وہاں سے سفر کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا۔ ایک سال بعد جب لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا سا خوف زدہ تھا، اور جب اس نے مرہٹوں پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں وہ قلعہ توڑ نہ سکیں۔ لوگوں نے کہا، یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں، پھر دعا کریں، پھر ٹوٹ پڑیں۔ شہنشاہ پریشان تھا، بیچارہ بھاگا بھاگا گیا اس کے پاس، سلام کیا اور کہا،
حضور میں آپ کی خدمت میں ذرا۔ انہوں نے کہا ہم فقیر آدمی ہیں، ہمیں ایسی چیزوں سے کیا لینا دینا۔ شہنشاہ نے کہا نہیں، عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت ہے، آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے فرمایا نہیں، کل مت کریں، پرسوں کریں، اور پرسوں بعد نماز ظہر کریں۔ اورنگزیب نے کہا جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا ایسا زور کا کیا اور ایسے جذبے سے کیا، اور پیچھے فقیر کی دعا تھی، ایسی دعا کہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی۔ مفتوح جو تھے پاؤں پڑ گئے۔ بادشاہ مرہٹوں کے پیشوا اور فتح مند کامران ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باوجود اس کے کہ وہ ٹوپیاں سیکھے اور قرآن پڑھ لکھ کے گزارا کرتا تھا، لیکن سبز رنگ کا بڑا سا امامہ پہنتا تھا، بڑے جواہر لگے ہوتے تھے۔ اس نے جا کر امامہ اتارا اور کھڑا ہو گیا کہ حضور یہ سب آپ ہی کی بدولت ہوا ہے۔ فقیر نے کہا نہیں، جو کچھ کیا ہے اللہ نے ہی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ درویش نے کہا نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں۔ اورنگزیب نے کہا 2 بڑے بڑے قصبے، اتنے بڑے جتنے آپ کے اوکاڑا اور پتوکی ہیں، وہ آپ کو دیتا ہوں، اور آئندہ 5-7 پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی ہے۔ اس نے کہا بابا ہمارے کس کام کی ہیں یہ چیزیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا، اور بادشاہ مایوس ہو کے واپس آ گیا، اور اورنگزیب اپنے تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ ایک فرمان جاری کر رہا تھا، عین اسی وقت کندن بہروپیہ اسی طرح آیا۔ تو شہنشاہ نے کہا حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ مجھے حکم دیتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ کندن نے کہا نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ تو جناب میں کندن بہروپیہ ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائیں۔ اس نے کہا تم وہ ہو؟ کندن نے کہا ہاں، میں وہی ہوں جو آج سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا مجھے 500 روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب میں نے آپ کو 2 بڑے بڑے قصبے کی معافی دی، اور جب آپ کے نام اتنی زمین کر دی، اور جب میں نے آپ کی 7 پشتوں کو یہ رعایت دی کہ میری ملکیت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں رہیں، آپ نے اس وقت انکار کیوں کیا؟ یہ 500 روپے تو کچھ بھی نہیں۔ کندن بہروپیہ نے کہا حضور بات یہ ہے کہ جن کا روپ دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں اور ہم جھوٹے لوگ ہیں، کہ میں نہیں کر سکتا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بے ایمانی کروں۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔ میں اپنی اسمبلی کا اختتام اس پیغام سے کروں گی۔ صدقہ ہمیں ہزار آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور امتحان کے کٹھن مراحل سے نجات دلاتا ہے۔ مسکراہٹ بھی بہترین صدقہ ہے۔ خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اللہ نے کے بعد